بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تقریباً 1 مہینے کے بعد واپس سے پھر آج درس شروع ہو رہا ہے، چونکہ میری غیر حاضری رہتی ہے، لیکن اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جب میں باندھا آتا ہوں آپ لوگ درس کا جہاں اعلان کیا جاتا ہے فوراً حاضر آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تعداد کم ہے، انشاءاللہ العظیم اگلے درس سے بڑھ جائے گی۔ تو ابھی تک جو گفتگو ہو رہی تھی بہت دنوں سے، وہ تھی مرنا ہے اور دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ کافی ٹائم سے اس سے موضوع پر درس ہوتے رہے۔ اب چونکہ کتاب سامنے رکھ کر آدھی بات کتاب کی، آدھی بات میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو گزار کرتا ہوں۔ اب یہاں آج باب شروع ہو رہا ہے صدقے کا بیان۔ صدقے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حلال کی کمائی سے، سمجھ رہے ہیں اس جملے پر غور کریں، حلال کی کمائی سے، لوگ سٹے اور جوا اور الٹے سیدھے کاموں سے پیسہ کماتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم ہر سال رمضان میں عمرے میں جاتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم حرام کھا رہے ہو اور حرام کی کمائی میں تم عمرے میں جا رہے ہو۔ کیا بنے گا؟ تھوڑا کچھ سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ تو عقل حلال، حلال کی کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کھجور کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے نا۔ اور اللہ تعالی حلال کی کمائی ہی کا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بریکٹ میں مصنف نے بات لکھی ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی حلال کی کمائی کا صدقہ قبول فرماتا ہے۔ اب وہ آج کل تو لوگوں کا حال کیا ہے کہ پیسہ کمانے میں جھوٹ، فریب، مکاری، لوگوں کا حق مارنا اور جتنا فراڈ کر سکتے ہو کر لیتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی یہ شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکت سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی یعنی صاحب صدقہ کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم اپنے بچھڑوں کی پرورش کرتے ہو، بچھڑوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے ایک بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایسے فضل فرماتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تصدیق اس فرمان الہی سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقہ لیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے نا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک تو آج کل دکھاوا بہت غالب آ گیا ہے، اس میں سبھی ملوث زیادہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ امام صاحب ہوں، چاہے مقتدی ہوں، چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے مرید ہوں، چاہے شقی صاحب ہوں یا اوسط درجے کا انسان ہو۔ زیادہ تر دکھاوا، اور یہ ایسی بیماری ہے دکھاوا، ریاکاری، کہ ریاکاری جس عمل میں شامل ہو جاتی ہے وہ عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ اب ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں، اس میں کچھ ہمارے مریدین بھی ہیں، وہ دیکھیں کہ یار بابا جان جو کتنی منڈی جھکا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھتے بھئی یہ خیال آیا تو ہمارے تسبیح پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہو یا محلے کو دکھانے کے لیے ذکر کر رہے ہو؟ تو یہ دکھاوے سے ہم کو بچنا چاہیے۔
اسی طریقے سے عموماً ہمارے رمضان شریف میں بھی ایک کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک چل گیا کٹ تقسیم کرنے والا سسٹم، اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ابھی آپ کے کٹ سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے جو خاموشی سے غریبوں کے ہاں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیتے تھے، اور سوشل میڈیا میں کیا لوگوں کے بغل والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے مال آ گیا، کہاں سے اس کی مدد ہو گئی۔ آج بانٹتے ہیں 2000 کا سامان، اور سوشل میڈیا میں اتنا ڈالتے ہیں کہ وہ جو پیسے ملتے ہیں نا وہ بھی مل کے اس کا صدقہ دینا برابر ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کو غریب کی مدد کرنا ہے، غریب کو رسوا نہیں کرنا ہے، اس کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور اللہ صدقے میں ایسی برکت دیتا ہے، اگر ہماری کمائی اچھی ہے، حلال کمائی ہے، اور اس کی رضا کے لیے ہم نے صدقہ کیا۔ تو ایک حکایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ یہ بہت بڑی ولیہ کاملہ گزری ہے، ایسی متقی پرہیزگار، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے معرفت کی اتنے منزلیں طے کر ڈالی تھیں کہ آپ بسا اوقات کہتی تھیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پانی لوں اور جہنم کو بجھا دوں، اور آگ لوں اور جہنم کو جلا دوں۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کہتی ہیں آپ؟ تو آپ فرماتی تھیں اس لیے کہتی ہوں کہ لوگ جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت نہ کریں، بلکہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت۔ اب سوچیے کتنا بڑا ان کا مرتبہ ہوگا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ کے گھر پہ کچھ مہمان آئے۔ اب خادمہ نے اگر خبر دی کہ کچھ مہمان آئے ہیں، اب ان کی ضیافت کرنا ہے، کھانے کا انتظام کچھ کرنا ہے، اور گھر کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی ہے، اور 5 لوگ آئے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، یہ ایک روٹی جاؤ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کریو۔ اب خادمہ منہ دے کر ہی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک روٹی ہے، 4 کا اور انتظام بیٹا کرو۔ اگر حالات نہیں تو کہیں سے قرض وغیرہ لے کر بھی، بزرگوں کا طریقہ تھا، چونکہ بزرگ اپنے پاس مال رکھتے نہیں تھے، بس اوقات مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے قرض حسنہ وغیرہ دوسروں سے قرض لے لیا کرتے تھے۔ اب خادمہ کا یہ ایک روٹی اس کو بھی کہاں اللہ کی رضا کے لیے خراج کر دو۔ اب خادمہ خاموش ہو گئی، جا کے کسی غریب کو دی آئی۔ اب گھر میں بیٹھی حضرت رابعہ بصریہ بھی ہیں اور ان کی خادمہ بھی ہے، وہ خادمہ پریشان، یا اللہ 5 مہمان آ گئے، ایک روٹی تھی وہ بھی بٹوا دی۔ اچانک دروازے میں دستک ہوئی، تو خادمہ نے جا کر دروازہ کھولنے پوچھا من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ تو کسی نے آواز دیا میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا غلام کھڑا ہے اور کھانا لے کر آیا، کہا یہ آپ کے گھر کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا لیا، رابعہ بصریہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ کہیں سے کھانا آیا ہے تحفے میں، ہدیے میں۔ آپ نے فرمایا دسترخوان ہٹا کے دیکھو کیا ہے؟ کہا سالن ہے، 2 روٹیاں ہے۔ کہا نہیں یہ ہمارے گھر کا نہیں، واپس کر دو، کسی اور کے ہاں کا ہے۔ تو خادمہ باہر گئی، کہا یہ ہمارے گھر کا نہیں ہے، کسی اور کے ہاں کا، آپ اس کو واپس لے جائیے۔ اب دماغ تو یہ کہتا ہے یار 2 روٹیاں آ گئی، جب 3 ہی تو بچی، کچھ اور جگاڑ لگا لیا جائے، ہے نا؟ اب خادمہ نے خاموشی سے واپس کر دیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، پھر دروازے میں دستک ہوئی، تو خادم نے پوچھا کس سے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کسی نے کہا میں ہوں، آپ کے یہاں کے لیے کھانا لایا ہوں، میرے مالک نے آپ کے یہاں کے لیے کھانا پہنچایا، تحفہ ہدیہ ہے۔ کہا اچھا۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، کہا ٹھہرو پہلے میں اپنی مالکن کو تو بتا دوں کہ ابھی اس سے پہلے کھانا واپس ہو چکا ہے۔ رابعہ بصریہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا یہ کھانا آیا۔ کہا اچھا دسترخوان ہٹا کے دیکھو کیا ہے کھانے میں؟ کہا سالن ہے اور 5 روٹیاں ہیں۔ پہلے 2 آئی تھی نا، اب 5 روٹیاں ہیں، مطلب کام ہو گیا، 5 مہمان تو 5 روٹیاں آ گئی۔ آج فرمایا نہیں یہ ہمارے یہاں کا کھانا نہیں، اس کو کچھ غلطی ہوئی ہے، کہنا کسی اور کے یہاں کا کھانا واپس کر دو۔
اب خادمہ منہ دیکھ رہی یار 5 مہمان تھے، چلو 5 روٹی ہو گئے تو اب رکھ لینا چاہیے تھا، لیکن ادبن کچھ نہیں بولی، واپس کر دیا کھانا۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا کہ پھر دروازے میں دستک ہوئی، کوئی آیا اور کہا کہ میرے مالک نے کھانا پہنچایا آپ کے گھر کے لیے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کہا ابھی آپ ٹھہریے، میں مالکن کو دکھا دوں پھر میں بتاتی ہوں۔ اب حضرت رابعہ بصریہ کی خدمت میں حاضر ہوئی خادمہ، کہا کھانا آیا کہیں سے؟ کہا اچھا دسترخوان ہٹاؤ، کیا ہے؟ تو جیسے دسترخوان ہٹایا تو خادمہ نے کہا اس میں 10 روٹیاں ہیں اور سالن ہے۔ فرمایا ہاں یہ ہمارے گھر کا کھانا ہے، اور لانے والے کو شکریہ ادا کر دینا کہ ہاں ہمارے گھر کا کھانا۔ شکریہ ادا کر دیا گیا۔ اب خادمہ نے کھانا وانا رکھ دیا، پھر گئی حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ پہلے کھانا آیا آپ نے واپس کر دیا، دوبارہ کھانا آیا پھر واپس کر دیا، تیسری بار کھانا آیا اس پہ 10 روٹیاں آئی تو آپ نے کہا رکھ لے۔ میں تو سوچ رہی تھی 5 والا ہی رکھ لیتے تو کھانا مہمان کھا لیتے، لیکن 10 روٹیاں آ گئے تو مہمان بہت اچھی طریقے سے کھا لیں گے۔ آپ نے یہ 2 کھانے واپس کیوں کیے؟ کہا میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تم اس کی رضا کے لیے 1 خرچ کرو اللہ تم کو 10 عطا فرماتا ہے۔ میں نے 1 روٹی اس کی رضا کے لیے خرچ کی تھی تو میرے رب نے مجھے 10 روٹیاں عطا فرما دی۔ یہ یقین کامل ہم کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہم کو اپنی کمائی تھوڑا سا پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آئیے تھوڑا سا اور سن لیجئے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہاں بہت لوگ کہتے ہیں صدقہ دے دیے، لگتا ہے ارے 500 روپے دیں، 100 روپے صدقے میں چلے جائیں 400 بچیں گے۔ ارے تمہیں کیا معلوم یار کہ اس کی برکت سے اللہ تم کو کتنا نواز دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بہت لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، ایسا نہیں کرو میرے بھائی، زکوٰۃ حساب سے نکالا کرو۔ کسی کے جب زیادہ زکوٰۃ نکلنے لگتی ہے نا، یار 5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل لی، سر پکڑ پڑ جائے 5 لاکھ زکوٰۃ، ارے باپ رے اتنی بڑی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ ارے بیوقوف آدمی، تو 2 کروڑ کا آدمی بن گیا، یہ بھی تو سوچ، تبھی تو 5 لاکھ نکال رہا ہے۔ اماں کے پیٹے سے تو خالی آیا تھا نا۔ ٹھیک ہے، اگر تجھے 5 لاکھ دینے میں افسوس ہو رہا، غم ہو رہا، تو دعا کر اللہ تجھے فقیر بنا دے، پھر تیرے پاس تو زکوٰۃ فرضی نہیں ہوگی، ستائے میں نصاب نہیں ہوگا۔ تو دینے میں کہا غم کر رہا بھائی، یہ دعا کر لے گا اللہ پاک ہم زکوٰۃ دینے میں ہمارا جو ہے نا دل بیٹھا جا رہا، 5 لاکھ روپے دیں گے، 10 لاکھ روپے دیں گے، تو ہم دیں گے تو ہمارا جنازہ نہ نکل جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ تو بھئی یہ بھی دعا کرو کہ اللہ پاک تمہیں کو لائق کر دے کہ تمہارا زکوٰۃ ہی فرض نہ ہو۔ کہیں نہیں دعا کرتے، کہ نہیں ہم کو ملتا رہے، اللہ راہ میں دینے میں یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی اس کی شایع نشان اس کے دست قدرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے، یہ سمجھیے۔ اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے میرا مال ہے، مگر اس کے مال کے 3 حصے ہیں، جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا۔ اب بتائیے 500 روپے مسجد میں دینے میں پیٹ میں مروڑ ہونے لگی، ٹھیک؟ دوستوں نے کہا چلو شورما ہاؤس چلو، گئے 1500 روپے کا جگ کھا پی کے چلے آئے۔ کہاں گیا 1500 روپے تک گئے، کہاں پیٹ میں گیا، ہضم ہوگا، صبح جو ہے فضلہ باہر ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، 1500 ختم ہو گئے نا۔ ڈھونڈو 1500 کہاں گئے؟ وہ شورما لائے تھے، وہ روٹی لائے تھے، وہ بوٹی لائے تھے، وہ نلے نہاری لائے تھے، وہ سیخ کے کباب، کہاں ہے سب؟ ختم ہو گیا۔ کہاں کھا گئے؟ اچھا پیٹ میں محفوظ نہیں، وہ صبح جو ہے فضلہ باہر ہو جائے گا، کام کی چیزیں دیس میں دوڑنے لگیں گی۔ 1500 ختم ہو گئے نا۔ اچھا چلو 1500 کی جینس لیا ہے، یا کرتا پاجامہ لیا ہے، جبہ لیا ہے، پہن لیا۔ اب ایک بار پہنا یار اب پرانا ہو گیا، 2 بار پرانا ہو گیا، 15 بار پہنا تو پھٹنے لگا، وہ اب پرانا ہو گیا، یعنی کہ اب استعمال کے لائق نہیں، بس چل رہا ہے۔ یہ بھی مال ختم ہوا نا تمہارا۔ اور ایک مال ہے جو اللہ راہ میں دے دیا، ہماری آنکھوں سے تو چلا گیا، لیکن اب وہ اللہ راہ میں جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا ہے،
قیامت کے روز اس کا اجر تم کو ملے گا۔ یہ اس حقیقت کی طرح ہے بیٹا، کیونکہ اللہ اتنا فضل فرماتا ہے، صدقے پر اتنی برکتیں آ جاتی ہے، ایسا نوازشات ہے میرے مالک کی، ایک دانہ زمین میں بو، اس سے 7 پیکے پھوٹے اور ہر شاخ میں 7 بالیاں آ گئیں اور ہر بالی کے اندر 70 دانے، گن ڈالو کتنا اللہ دیتا ہے، اللہ اس سے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قبول کا یوگی ہے۔ چلیے، پہلے سے جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، جو خدا کی راہ میں دیا وہ حاصل کر لیا، یعنی وہ قیامت روز تمہیں ملے گا، اور جو اس کے سوا ہے اور وہ اس لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ ہاں یار صحیح بتاؤ، سنجیدگی سے سوچو، ہم لوگ پیسے کو کتنا پسند کرتے ہیں نا، میرا بینک بیلنس، میرا پیسہ، میرا بٹوا، بار بار دیکھتے پیسے سے نکل گئے جی، ہے نا، ہاں ہے، بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، ایسی پرانے زمانے میں تکیے کے اندر رکھتے تھے، ہے نا صابر بھائی، بہت سے تو گڈھا کھود کے مٹکی اٹکی کے اندر بھر کے رکھ دیتے تھے، بہت سے دیواروں چھپاتے، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، مر گئے، اب کس کا؟ بڑا حیثیت کے رکھتے تھے، اچھا جیسے ہی مرتے ہیں سب سے پہلے پیسہ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ابھی جیسے انتقال ہو جائے سب سے پہلے جیبیں خالی کرو، گھڑی اتارو، انگوٹھی نکال لو، چشمہ اتارو، دیکھو بتیسی تو نہیں لگائے بیٹھا ہے، وہ بھی نکالو، رسی لاؤ یا تاگا لاؤ یا کپڑا لاؤ، چندی باندھو منہ میں۔ جیسے ہی دم ٹوٹا، تھوڑا بھی فائدہ نہیں پہنچایا پیسے نے، پھٹاک سے دوسرے کا ہو گیا، اور وہ کہے گا یہ پیسہ رکھ دو، یہ وارثوں کا حق ہے، ترکہ بٹے گا، وارثوں کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا، اب یہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ بڑی خدمت کرتے تھے ہمارے پیر صاحب، ہمارے نہیں، جیسے پیسہ مت نکالنے نہیں، ان کے وارثوں کا ہوگی ہے، ہمارے امام صاحب ہمارے اندر، ہم تو مقتدی تھے، چلو ہم 500 نکلے تو ٹھیک ہے، لاؤ جیب میں رکھ لیں، نہیں جیب میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی امام صاحب کے وارثوں کا، تمہارا نہیں، تم چاہے جتنے گہرے دوست ہو۔ ہاں حساب تم دینا مرنے کے بعد، ٹھیک؟ بچے آج کل کیا کہتے ہیں، کون سا ابا نے احسان کیا، 5 کروڑ ہی تو چھوڑ کے گئے، لوگ تو کتنے بہت زیادہ پیسے چھوڑ جاتے ہیں، لے 5 کروڑ کا ابا حساب دے رہا ہے اور بچہ گھوم رہا ہے، خیر وہ بھی حساب دے گا، لیکن ابا بھی دیں گے، مال ابا کا تھا نا، زندگی اللہ نے دی تھی، تب تک تم کو خرچ کر لینا چاہیے نا اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے۔ چلیے اگلی حدیث سنیے، حدیث شریف میں ہے، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور بائیں طرف وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گی، بس تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں دے کر بچ سکو تو۔ میرا درس دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں خاص، حدیث شریف میں ہے کہ اپنے چہروں کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کثرت سے صدقہ کیا نا، جیسے آگ لگی پانی ڈال دو، آگ بجھتی نہیں بجھتی، پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے کعب بن عجورہ، جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کردہ مال سے پھیلا ہوا۔ اے کعب بن عجورہ، لوگ جاننے والے ہیں اور بعض جاننے والے اپنے نفس کو رہائی دینے والے ہیں اور بعض اسے ہلاک کرنے والے ہیں۔ اے کعب، نماز نزدیک ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے چکنے پتھر سے کائی اتر جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے پانی
آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور موت کی زحمتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے ناگوار موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقات کے سائے میں رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کوئی آدمی صدقے کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے 70 شیطانوں کے جبڑے سے جدا کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کم خشیہ شخص کا کوشش سے خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال سے اس کی ابتدا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 100 درہم سے صدقہ لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کا بہت مال و دولت تھا اور اس نے اپنے پہلوؤں سے 1 لاکھ درہم نکال کر صدقہ کر دیا، اور دوسرے شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے 1 راہ خدا میں دے دیا۔ تو بولو اس نے تو آدھا سے مال دے دیا نا۔ فرمان نبی ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ اسے گائے بکری کا چرا ہوا سم ہی کیوں نہ دے دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 شخص ایسے ہیں جو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن رحمت الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جس نے انتہائی رازداری سے راہ خدا میں خرچ کیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا اور دائیں ہاتھ نے خرچ کیا۔ مطلب یہ خاموشی سے اللہ کی رضا میں خرچ کرنا، ڈھول پیٹ کے نہیں، سمجھئے؟ اور کوئی اگر تم سے سوال کرے کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی تھوڑا سا معمولی سامان ہو وہی اس کو دے دو، لیکن ہاں پیشاوروں کو نہیں دو جنہوں نے دھندا بنا لیا ہے، اچھے ہٹے کٹے مسنڈے ہیں، درگاہ کی چادر اوڑھ لی اور ایسی دعائیں دیتے ہیں دروازوں میں کھڑے ہو کر کہ پیر صاحب بھی اتنی اچھی دعا نہیں دے پائیں گے۔ یہ پیشاور لوگ جنہوں نے دھندا بنا لیا نا، ایسے لوگوں کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر تم کو زیادہ ہمدردی ہے اس کو سمجھاؤ کہ بھئی ایک کام کرو، ہم ایک پھڑوا کا پھڑ جو آتا ہے حصہ وہ خرید لیتے ہیں اور ایک ڈنڈا لے لیتے ہیں، ہم تم کو پھڑوا دے دیتے ہیں، بیلداری کا کام شروع کرو۔ تو دیکھو پتہ چل جائے گا پھڑوے لے کے جائیں گے ہم دن بھر میں 500 کمائیں گے، بھیک مانگ کے 1000 روپے کما لیتے ہیں۔ یہ تو باندھا ہے، بڑے شہروں میں دیکھو بھیکاری گاڑیوں میں آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، تو یہ پیشاور لوگوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اب چونکہ مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں اور حضرت برکت بھی آ گئے، جس کی اب درس یہیں پر ختم کر رہا ہوں میں، تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور پاکیزہ حلال کمائی سے، یہ 2 نمبر کے کاموں سے نہیں۔ اچھا آج کل لوگوں کا حال بھی یہ ہو گیا ہے، چاہے 2 نمبر کا مال دے رہا ہے، اگر تم مل رہا نا سامنے والے کو بڑی تعریف، ارے بہت اچھے صاحب ہیں صاحب، کتنا خیرات کر رہا ہے، کتنا خیرات کر رہا ہے، ارے یہ شراب بیچ کے پیسہ کما رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا تو یہ سٹے کا نمبر لگا کے پیسہ کما رہا ہے، یہ مٹکے چلا کر پیسہ کما رہا ہے، یہ جوا کھلوا کر پیسہ کما رہا ہے، خود بھی حرام کھا رہا ہے، تجھے بھی کھلا رہا ہے۔ بچنا چاہیے ایسے کھانے سے، لیکن لوگوں کو آج کل خوف خدا کتنا رہ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ حلال کھاؤ، کلوا من طیبات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، بلکہ ہمارے بزرگان دین تو فرماتے ہیں جو حرام کھاتا ہے نا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو عبادت میں حلاوت نہیں ملتی، لذت نہیں ملتی۔ اب آج چیک کرو کتنے ہم لوگ رو پہ دعا کرتے ہیں، اللہ فلسطین میں یہ ہو جائے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ پاک یہ ہو جائے، اللہ پاک، دعائیں ہماری قبول ہو رہی ہیں؟ تو سنجیدگی سے گھر جا کے سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حلق کے نیچے حرام لقمہ جا رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ دعا کرو الہ العالمین میرے پڑھانے میں سمجھانے میں کسی بھی قسم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما، جتنا ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اس پر خود بھی ہم کو خوب خوب عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم۔ کائے کی فاتحہ دلوا رہے